دیکھیے فرینچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا، بولشوک ریولوشن میں صرف معاشی نظام بدلا. ناؤ کمپیئر اٹ ود دی ریولوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز بدل گئی، مذہب بھی بدل گیا، معاشرت بھی بدل گئی، عقائد بھی بدل گئے، معاشی نظام بھی بدل گیا، رسومات بھی بدل گئی، سیاسی نظام بھی بدل گیا. کوئی شے اپنی سابقہ حالت میں قائم رہی ہی نہیں. ڈھونڈ کر بتائیے کہ فلاں چیز جو کی توں رہ گئی. جہاں پڑھے لکھے لوگ گنتی کے ہوتے تھے، انگلیوں پر گن لیے جائیں، اس قوم کو انہوں نے دنیا کا امام بنا دیا علم کے میدان میں. نئے نئے علوم انہوں نے ایجاد کیے، پوری دنیا کا علم سمیٹ کر ہندوستان سے اور یونان سے علم لے کر اور اسے مزید ڈیولپ کر کے دنیا کے سامنے رکھا. تو ایک نمبر بات یہ آئی کہ گمبھیر ترین، جامع ترین، موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن واز دی ریولوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دوسرا ریولوشن اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. باقی سب پارشل ریولوشن. نمبر 2، باقی تمام ریولوشن میں آپ دیکھیں گے کہ فکر اور دعوت دینے والے لوگ کچھ اور، انقلاب برپا کرنے والے کچھ اور. مارکس اینڈ اینجلز انہوں نے کتاب ڈاس کیپیٹال پیدا کی، جرمنی میں بیٹھ کر لکھی یا انگلستان میں بیٹھ کر لکھی. جرمنی اور انگلستان کے کسی گاؤں میں بھی وہ مارکسسٹ ریولوشن نہیں آیا، اور اس ریولوشن کے برپا کرنے میں نہ حضرت مارکس کا کوئی حصہ ہے، نہ حضرت اینجلز کا کوئی حصہ ہے. تیسرے تیواڑے کہاں جا کر روس میں انقلاب آیا ہے، مولشوکس اور بولشوکس کے ہاتھوں، اور عین وقت کے اوپر لینن آ گیا ہے فرنٹ پر. تو دعوت دینے والے، فکر دینے والے اور، انقلاب برپا کرنے والے اور. والٹیئر، روسو بے شمار صاحب قلم تھے، انہوں نے ایک فکر دیا تھا آزادی کا، حریت کا، جمہوریت کا. لیکن وہ ڈیسک ورکرز سے کتابیں لکھ سکتے تھے، میدان میں نہیں آ کر قیادت نہیں کر سکتے تھے. لہذا انقلاب برپا کیا اوباش لوگوں نے، بدماش لوگوں نے. یہی وجہ ہے کہ انتہائی خونی انقلاب تھا فرانس کا انقلاب. کوئی کنٹرول کرنے والا تھا ہی نہیں، موب جو چاہے کر جائے. اب کنٹراسٹ دیکھیے، یہ واحد انقلاب ہے ابتدا سے انتہا تک اس کی قیادت ایک ہی ہستی کر رہی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقت میں وہی ہیں جو مکے میں اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، گلی گلی گھوم رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. کوئی کہتا پاگل ہے، کوئی کہتا مجنون ہے، کوئی کہتا شاعر ہے، سب برداشت کر رہے ہیں. آپ نے کبھی پلٹ کر نہیں کہا پاگل تم ہو، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا. لیکن وہی شخص ہے جو میدان بدر میں فوج کی کمان کر رہا. کوئی ہے تاریخ میں اس کی مثال؟ پھر میں وہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی بات کہوں گا، دی اونلی پرسن، اسٹریٹ پریچر. کہاں ایک فوج کو کمان کرنے والا آدمی؟ کوئی ہے مناسبت؟ اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات آپ کو بتا دوں. پچھلی صدی کا جو سب سے بڑا فلاسفر آف ہسٹری گزرا ہے، ٹوائن بی، اس نے ایک بڑا زہر میں بجھا ہوا جملہ کہا ہے حضور کے بارے میں. محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، نقل کفر نباشن، میں ان کی بات بتا رہا ہوں. ہاں ایک سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے. اس سے پہلے کہ میں یہ جملہ آپ کو سمجھاؤں، اگلی بات سن لیجئے. اس ایک جملے کی شرح میں 2 کتابیں لکھی ہے پروفیسر ڈاکٹر برٹگمری واٹ، وہ زندہ ہے ابھی، انگلینڈ کا. انہوں نے 2 کتابیں لکھ دی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ.
بظاہر محمد ایٹ مدینہ میں اس نے حضور کے لیے تعریف کے جتنے الفاظ ممکن تھے سپرلیٹو ڈگریز کے اندر استعمال کر دیے، لیکن بباطن ایک کنٹراسٹ شو کیا ہے کہ مکے والا محمد تو کچھ اور تھا، یہ مدینے والا محمد تو کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تعریفی الفاظ سے دھوکہ کھا کر ضیاء الحق مرحوم نے اس منٹگمری واٹ کو بلا لیا تھا یہاں پر چیف سپیکر کی حیثیت سے، مرکزی سیرت کا جو اجلاس انہوں نے شروع کیا تھا سینٹرل گورنمنٹ کے تحت جو ہوتا تھا، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کس سٹل انداز میں اس نے جڑ کاٹ لی، یہ تضاد دکھا کر محمد ایٹ مکہ محمد ایٹ مدینہ، یہ دو محمد ہیں، دیکھ لو علیحدہ علیحدہ ہیں، تصویریں مختلف ہیں ان کی۔ بات کیا ہے؟ دیکھیے وہ جب مکے کی زندگی کو دیکھتے ہیں حضور کی، تو اگرچہ وہ نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، نہ ٹوائن بھی مانتا ہے نہ منٹگمری واٹ مانتا، لیکن یہ ضرور مانتا ہے کہ وہ زندگی کچھ نبیوں سے مشابہ ہے، جیسے حضرت عیسیٰ تبلیغ کرتے گھومتے تھے ایسے ہی محمد بھی دکھائی دے رہے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ کو بھی جو کچھ کہا گیا انہوں نے برداشت کیا، کوئی جواب نہیں دیا، محمد نے بھی نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم، پریچنگ ہی تھی نا۔ تو یہ تو کچھ نبیوں والا نقشہ تو ہے، چاہے نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن نبیوں والا نقشہ ہے، یہاں تو فیل ہو گئے، یہاں سے تو جان بچا کر بھاگنا پڑا انہیں، بقول ان کے۔ وہ ہجرت کو کہتے ہیں فلائٹ، بھاگنا، فلائٹ ہوتی ہے خوف سے، ہجرت خوف سے نہیں تھی، ہجرت تو ایک اسٹریٹجی تھی، ایک آلٹرنیٹ بیس تلاش کرنا تھا اپنے لیے، بہرحال وہ بعد میں بات کروں گا۔ لیکن مدینے میں آ کر تو محمد بالکل نئے نظر آ رہے، ناؤ ہی از اے اسٹیٹس مین، ہی از دی رولر آف مدینہ، ہی از دی آف مدینہ اینڈ ہی از دی کمانڈر آف دی آرمی، معاہدے کر رہے ہیں یہودیوں سے، یہاں پہ ان کا کمال ظاہر ہو رہا ہے، اسٹیٹس مین شپ، سیاست دانی، موقع شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے اعلیٰ ترین الفاظ استعمال کر دیے۔